हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहला कुलसियों पहला बाब उसकी 12वीं अंतिम वाक्य से, बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमें इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए, और उसी ने हमें तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमें मखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी हासिल है। वो देखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा की गई, देखी हूँ या अनदेखी, ज़मीन की हूँ या आसमान की, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुए। और इसीलिए जब हम देखते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहला करंथियों पहला बाब उसकी 18वीं आयत मुबारका में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के नज़दीक, ईमान लाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेज़ और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूँगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फकिया, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला, क्योंकि खुदा की हिकमत की माफक जब इस दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना तो खुदा को पसंद आया कि इस बेवकूफ़ी की मुनादी के वसीला से ईमान लाने वालों को नजात दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आज का हवाला जो है बुजुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदा का कलाम, उसका 10वां बाब उसकी 32वीं आयत मुबारका से मैं पढ़ना चाहूँगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा तो मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। ये न समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटी या बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। खुदा के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जब हम देखते हैं तो लिखा है कि इकरार, मगर जो कोई आदमी के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। इकरार लाजमी है। जब हम देखते हैं तो हम किसी बात में भी, हम बहुत सी बातों में इनकारी हो जाते हैं। कैसे कि हम मसीह खुदावंद ने आने का मकसद सिर्फ बताया गया है कि सिर्फ सुलह नहीं है। ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। मेरा मसीह खुदावंद ने फरमाया कि मेरा मकसद सिर्फ सुलह करवाना नहीं है, ताकि मैं बाप के पास नस्ल इंसानियत को जिस से खुदा जो है, खुदा बाप जो है नाराज था, मैं उससे सुलह कराने के लिए नहीं बल्कि मेरा एक और काम है कि मैं तलवार का चलाने आया हूँ। क्यों चलाने आया हूँ? ताकि क्योंकि हम देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी पुश्ती, जो उसके बाप ने देखा, जिस मजहब को में उसका बाप पैदा हुआ उसी में उसने जन्म लिया, और जब उसने आंख खोली तो उसी की पैरवी में वो अंधाधुंध चढ़ पड़ा। और जब हम देखते हैं तो बहुत से
اس جہان میں بہت سے ایسے مذاہب ہیں اور بہت سے ایسے ماننے والے ہیں جن کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں، لیکن وہ کیونکہ ان کا باپ دادا مانتا تھا اسی لیے وہ مانتے تھے۔ لیکن مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے پرکھ رکھنی ہے، تم نے جس مذہب کو جو مجھے ہے تم نے مجھے بھی جاننا ہے۔ تم نے کیسے جاننا ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں بزرگ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا خدا کا کلام، اس کے 17ویں باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جیسے باپ میں تجھے جانتا ہوں، مسیح خدا کیا فرماتے ہیں کہ جیسے باپ میں تجھے جانتا ہوں اس طرح یہ بھی جانے جو مجھے جانتے ہیں، جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، یہ مجھے پرکھ کر جانے، ایسے نہیں جانے کہ جیسے یہ لوگ، یہ اس دنیا کے لوگ جو ہیں اپنے باپ دادا سے جیسے باپ نے مانا، جیسے دادا نے مانا اسی طرح مانتے رہے، بلکہ یہ مجھے خالق اور مالک جان کر، یہ مجھے جیسے میں ہوں، کیونکہ کلام مقدس میں یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا خدا کا کلام، اس کے پہلے ہی باب میں لکھے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا کی گئی اور کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی، کیونکہ اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا تھا تاکہ نور کی گواہی دے، تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائے۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی کے لیے آیا تھا تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائے۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی کے لیے آیا تھا، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے۔ دنیا میں آنے کو تھا، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ کنہیں؟ جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ کس پر؟ مسیح خداوند پر۔ اس لیے مسیح خداوند نے فرمایا کہ میں اس دنیا کو دو حصوں میں، اتنے حصوں میں نہیں بلکہ دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، یا خدا کے لوگ یا دوسرے جو مجھے نہیں مانتے یا میرے باپ کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے والے لوگ، اور دوسرے لوگ جو آخرت میں جن کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ آسمان کی، یہ ہمیشہ کی زندگی سے خارج ہے۔ مسیح خداوند نے دو بات کی کہ میں صلح کروانے ہی نہیں بلکہ تلوار چلانے بھی آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے ایسے خادمین ہیں، بڑے بڑے خادم ہیں، جب ان کے خاندان کو دیکھیں تو خاندان میں بہت ایسا خاندان ہوتا ہے کہ جس میں دشمنی اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ خدا کے گھر میں یا خدا کو، مسیح خداوند کو قبول نہیں کر سکتے، لیکن وہ خدا کو قبول کرتے ہیں۔ جب ہم اسی طرح کے بہت سے اور خادمین کو، بہت سے اور بیٹے اور بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی مذہب سے ہوتے ہیں، لیکن وہ بغیر کسی بات کی پرواہ کیے ہوئے، وہ بغیر موت کی پرواہ کیے ہوئے، وہ بغیر کسی اور ظلم کی پرواہ کرتے ہوئے وہ مسیح خداوند کو قبول کرتے ہیں، وہ پہلا درجہ جو ہے مسیح خداوند کو دیتے ہیں۔ اسی لیے لکھا ہے جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، بلکہ کیا ہے، جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ جب ہم زبور کو دیکھتے ہیں، زبور نویس کو دیکھتے ہیں تو زبوروں میں ہم بہت سی جگہ پر پڑھتے ہیں کہ بہت سے زبور گاتے ہیں، لیکن ایک بنیادی زبور ہے کہ جب بھی کوئی عام ماحول میں کوئی بھی کسی کو ڈر لگتا ہو تو وہ کہتا ہے کہ کئی زبور تو پڑھ لینا سی، اور بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہے، بچوں کو زبانی یاد ہے۔ لکھا ہے خداوند میرا چپالہ مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے
जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। कैसे कि अगर खुदावंद मेरा चौपान है, तो चौपान जो अगर भीड़ है उसको चराने वाला कोई है, तो वो अगर चराने वाला जब उसके साथ होता है तो भेड़ को एक चरागाह से दूसरी चरागाह पर पहुंचने के लिए रास्ते में बहुत सी मुसीबतें आती है, बहुत सी परेशानी आती है, लेकिन अगर भेड़ अनकार कर दे कि मैं वहां तक पहुंच नहीं सकती, दूसरी चरागाह पर नहीं जा सकती, तो वो भेड़ किसी और की भेड़ है। लेकिन हम ये ज़बूर क्यों गाते हैं और याद रखते हैं? क्योंकि खुदावंद मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा तवक्कुल उस पर है, क्योंकि वो सारे जहान का खालिक व मालिक है, क्योंकि उसने मुझे मेरे खुदावंद ने मेरा फिदिया दिया है। जब हम उस पर ईमान भरोसा तवक्कुल रखते हैं, तो जब हम अपने आप को भेड़ तसव्वुर करते हैं, जब हम अपने आप को खुदावंद के पीछे चलने वाले बना लेते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो फिर कोई भी परेशानी होती है हम उसमें से गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आसा का क्या मतलब है? कि इख्तियार तेरे पास है, सारा इख्तियार तेरे पास है। और लाठी का मतलब ये है कि अगर तू मुझे तंबीह भी करेगा, अगर तू मुझे लाठी से और अगर तू मुझे लाठी से मारेगा भी, तो भी मैं तेरा हूँ, क्योंकि वो मेरी भलाई के लिए है। तू मुझे सीधा रास्ता दिखाने के लिए तू मेरी रहनुमाई करता है। इसलिए फरमाया गया है कि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। अगर भेड़ है, अगर वो खुदावंद की भेड़ है, तो वो कहीं और नहीं जा सकती, बल्कि वो चरागाह में सीधी मेरे और आपके खुदावंद के साथ वो चलती है और उसको किसी चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि वो जो कुछ भी उसके पास होता है वो शुक्री नहीं करती, बल्कि जो उसका खुदावंद जितने में उसे रखता है वो शुक्रगुजारी करती है, वो बात का शुक्र करती है कि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, ऐ मेरे मसीहा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे संभाला और तमाम मुश्किलों से निकाल कर अपनी हुजूरी में ला खड़ा किया है, ताकि मैं तेरा शुक्र करूँ। इसलिए जब हम देखते हैं तो लिखा है कि मैं ये न समझो कि मैं जमीन पर सुलह करवाने आया हूँ, सुलह करवाने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ, क्योंकि मेरा ये काम है ताकि मैं हर एक को, बेशक कोई जैसा भी हो, लेकिन वो एक बात ज़हन में रखे कि मैं खुदा की राहों पर चलना है या इब्लीस की राहों पर चलना है। क्योंकि इस आयत का मकसद ये है कि खुदा हमें समझाना चाहता है कि दो ही रास्ते हैं, एक इब्लीस की तरफ जाता है और एक जिंदगी की राह है, जो मेरा और आपका खुदा वो फरमाता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी नहीं भटक सकता, बल्कि मैं उसे हमेशा की जिंदगी अता करता हूँ। जब हम देखते हैं तो कलाम मुकद्दस में यही वाला लिखा गया है कि जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, कि जो कोई पहला दर्जा मुझे नहीं देता, जो कोई अफजल दर्जा मुझे नहीं देता, जो मेरी हुजूरी में आने के लिए भी पीछे मुड़कर देखता है, वो मेरे लायक नहीं। लायक कौन है? जो पहले खुदावंद को अपने ज़हन में रखता है, जो खुदा का हिस्सा पहले रखता है, जो खुदा की हुजूरी में पहले आता है, जो अपनी दिन का लिबास और अपने रात सोने से पहले भी खुदा को याद रखता है कि खुदा मैं तेरा हूँ। और लिखा है जो कोई बेटे और बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सीढ़ी ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। अगर कोई मुसीबतों में, अगर कोई परेशानियों में, सलीब का क्या मतलब है? मुसीबतें, परेशानियां, जैसे मेरे मसीह खुदावंद ने सलीब उठाकर मुझे और आपको नमूना दिया है कि परेशानी हो, दुख हो, कोई भी ऐसी मुसीबत हो, कोई भी ऐसा पहाड़ हो, आपने अबूर करते हुए उससे घबराना नहीं, बल्कि आपने क्या करना है? मुझे ज़हन में रखना है, क्योंकि मैं दो हिस्से करने आया हूँ। मैं एक
کہ کون سے لوگ میرے ہیں اور کون سے لوگ شریر کے ہیں، کون سے لوگ میری طرف آتے ہیں، کون سے لوگ دوسری طرف جاتے ہیں۔ اور لکھا ہے بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ اور دوسری بات یہ لکھی ہے، جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، افسیوں کی کتاب میں دیکھتے ہیں، تو افسیوں 6 باب میں لکھا ہے، 6 باب اس کے 12ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے کہ اور خداوند کے سب ہتھیار باندھ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ جب ہم خداوند کی حضوری میں چلتے ہیں، جب ہم خدا کی ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ابلیس جو ہے وہ کہتا ہے کہ ادھر آ، میں تو تیرے پیچھے ہوں۔ تو ابلیس چاہتا ہے کہ خدا کے لوگوں کو گمراہ کرے، خدا کے لوگوں کو پریشان کرے۔ تو اسی لیے خدا نے پہلے سے یہ فرمایا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، اور تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس چاہیے سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان سب کے ساتھ کیا ہو، ایمان کی صفت لگا کر قائم رہو۔ کیسے قائم رہنا ہے؟ ایمان کی صفت لگانی ہے، آپ نے مسیح خداوند پر ایمان رکھنا ہے کہ میرا خدا جو سب اس جہان کا خالق و مالک ہے، جس نے میرا فدیہ دیا ہے، جو سبت کا بھی مالک ہے، جو آنے والے تکمیل کے زمانہ کا بھی مالک ہے، جو مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے، جو منصف ہے، جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، جو کالا بن کے اب تک یکساں خدا ہے، جو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا اور وہاں کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے، جو یہ فرماتا ہے کہ اگوش سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ۔ سب اختیار اس کے پاس ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ مجھ پر ایمان رکھو۔ اور ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ صفت ہے، وہ ڈال ہے، وہ ہماری کمک ہے۔ اور اسی طرح جب ہم مکاشفہ کتاب اس کے دوسرے باب میں دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے 12ویں آیت میں، اور پرگمون کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتباس اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ کیا کیا ہے؟ لیکن مجھے چند باتوں میں تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم کے ماننے والے ہیں، یعنی جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی۔ بلک نے کیا تعلیم دی تھی؟ کہ ان میں اپنی عورتوں کو بھیجو تاکہ وہ مندروں کی طرف لے کر جائے، تاکہ یہ برے دوسرے مذہبوں کی طرف لے کر جائے، تاکہ یہ جو ہے مردوں کی طرف ان کو راغب کرے، تاکہ یہ اس مسیح خداوند کی تعلیم سے ان کو ہٹا دے۔ یہ بلک کی تعلیم تھی، یعنی یہ کہ وہ بتوں قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں، بس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس آ کر اپنے منہ کی تلوار کے ساتھ ان کے ساتھ لڑوں گا۔ کن کے ساتھ لڑوں گا؟ جو کلام کی طرف نہیں آتے، جو توبہ نہیں کرتے، جو میرے آپ کے خداوند کو نہیں مانتے، جو منصف مسیح خداوند کو نہیں مانتے، جو ہمارے لیے جگہ تیار کرنے گیا ہے اس کو نہیں مانتے، جو فرما کر گیا ہے کہ آسمان اور زمین کا کوئی اختیار میرے پاس ہے، جو اس کو نہیں مانتے، وہ ان سے اپنے منہ کی تلوار سے، اپنے اس کلام سے، کیونکہ وہ کہتا ہے تو سب چیزیں ہو جاتی ہیں، جیسے وہ اپنے منہ سے حرف نکالے گا ویسے ہی ہو جائے گا، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ آخری والا میں پڑھنا چاہوں گا، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، مکاشفہ 19واں باب اس کی 11ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے،
اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے. اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہے اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور وہ خون کی چھینکے ہوئی پیشاب پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کے کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہے اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک دودھ والی تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور اس کی پشاک پر اور رات پر یہ نام لکھا ہوا ہے خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ. جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہے کہ اپنے منہ کی تلوار کے ساتھ، کیونکہ اس کا وہ اپنے منہ سے جیسے فرماتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کالا بلکہ بتا کہ یکساں خدا ہے. وہ کہتا ہے اور سب چیزیں وجود میں ہو جاتی ہیں. کیونکہ وہ پانی کو حکم کرے تو وہ حکم مانتا ہے، وہ پہاڑوں کو حکم کرے تو وہ حکم مانتا ہے. اور یہودی اور فقیہ اور فریسی کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، جو ہماری حفاظت کرتا ہے، جو ہمیں سنبھالتا اور تمام مشکلوں سے نکالتا ہے، جو صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار چلانے بھی آیا ہے، جو ہمیں اس لیے سنبھالتا ہے تاکہ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کے بیڑے ہوں. کلام سے واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے پہلا یوحنا کی کتاب اس کے 8ویں باب اس کی 32ویں آیت مبارکہ میں سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آج میرا اور آپ سے کلام یہ فرماتا ہے کہ ہم کلام سے واقف ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے کو کلام سنا سکے اور پھر ہماری اولاد جو ہے وہ پریشان نہ ہو بلکہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو سکے، وہ خداوند کی راہ کی اور ابلیس کی راہ کو جان سکے، وہ گناہ اور راستہ بازی کو جان سکے. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین.